अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, जैसा कि पिछले 2 हफ्तों से सिंध की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। कहीं मफाहमत के बादशाह शोर मचा रहे हैं तो कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल तनकीद आ रही है, मुसलसल बयानात सामने दागे जा रहे हैं। जैसा कि आज मौला बख्श चांडियो साहब की जानिब से एक अहम बयान दागा गया कि हुकूमत गिराने की बातें जो हैं वो सियासी बेहयाई से ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी जानिब आज खुर्रमशेर ज़मान की जानिब से एक बार फिर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से जो है वो इस्तीफे का मुतालबा किया गया और उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज में आज तनकीद का भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दूध की रखवाली हम बिल्ले के सुपुर्द नहीं कर सकते, इसलिए मुराद अली शाह साहब मुस्ताफी हों और पीपल्स पार्टी या तो कोई दूसरा वज़ीर आला लेकर आए। लेकिन एक जो अहम बात हुई वो ये कि वफाकी हुकूमत की जानिब से फवाद चौधरी साहब को एक टास्क दिया गया था, लेकिन वो टास्क बिल्कुल अधूरा छोड़ गए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, जो कि मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी जानिब से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब को एक अहम टास्क के साथ सिंध की सियासत में एंट्री देने का हुक्म जो है वो दिया गया। फौरी तौर पर उन्होंने वो हुक्म बजा लाए और वो यहाँ आए और मुराद अली शाह साहब से एक बैठक भी रखी और अब वो मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है। इसी तमाम तर मौज़ूआत पर आज बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जावेद नायाब लगारी साहब ने। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके बिल्कुल बराबर में बरा जमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, PS 112 से कैंडिडेट भी रहे हैं, जनाब अमजद इकबाल आफरीदी साहब। बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब। लगारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। फवाद चौधरी साहब तो नहीं आए, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब आ गए। अब ये हुकूमती या सियासी कदम तो नहीं, बौखलाहट जरूर मालूम होती है। देखिए, बुखलाहट तो आपको नज़र आई पिछले 4-5 दिनों में, जब JIT की एक मनगढ़ंत एक रिपोर्ट बनाई गई और इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया उस रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप को। और उसके बाद आपने देखा कि जो इमेच्योर पॉलिटिशियंस है PTI के, उनकी तरफ से ऐसी न्यूज़ और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी कि जी सिंध पे चढ़ दौड़ेंगे, सिंध पे नादिरशाही हमला होगा और उस पर हम फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर रूल होगा सिंध में, क्योंकि इनको चाहिए कि खुद तो परफॉर्म कर नहीं रहे। अब जाहिर है सिंध में इतना काम हो रहा है, सिंध में इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद कहां डेवलपमेंट हो रही है सर? इसके बाद जो फवाद चौधरी साहब है उन्होंने कहा कि जी मैं जाऊंगा वहां पे और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाऊंगा और ये हुआ और वो। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की खबर फवाद चौधरी साहब ने थोड़ी नहीं है सर। हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं 22 MPs आपके। जब सिंध के अवाम ने रिएक्शन दिखाया, जब इनको पता चला और उसके बाद चीफ जस्टिस ने ECL के जो मामले पे इनकी सिंध के अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया है, बिल्कुल दिया है। कहां दिया है सर? सड़कों पे अवाम नजर नहीं आते। नहीं, वो तो जब कॉल की जाएगी तो आपको सड़कों पे अवाम भी नजर आएंगे, आप थोड़ा सुने। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने जो इनको तंबीह की, उसके बाद ये बैकफुट पे गए। सिंध के अवाम का रिएक्शन इन्होंने 27 दिसंबर को देखा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इन्होंने स्पीच सुनी कि अगर सिंध पे कभी भी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमला हुआ तो इससे पहले भी सिंध ने रजिस्ट किया है, इस दफा फिर रजिस्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची डिवीजन के जो सदर हैं खुर्रमशेर ज़मान की जानिब से जो है वो बड़े बेहतरीन बयानात दागे जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। मुराद अली शाह साहब से जो है वो भरपूर अंदाज में इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। आज भी उन्होंने एक मीडिया टॉक के दौरान जो है ये मुतालबा किया है। क्या सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी जो नंबर 1 डिमांड थी वो यही थी कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब पिछले 11 साल से एडवाइज़र भी रह चुके हैं फाइनेंस में, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, दूसरी दफ़ा चीफ मिनिस्टर भी हैं और उसके साथ साथ उनके पास आज भी फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो दो हालात इस वक्त हम सूबे सिंध के अंदर देख रहे हैं। जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अरबों नहीं खरबों रुपए की हर साल एक रिपोर्ट जो है वो शाया करते हैं, हमें उसका भी हिसाब चाहिए और इसके ज़ाहिर ज़िम्मेदार जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं। जब तक ये सारी तहकीकात मुकम्मल ना हो जाएं, हमें खौफ है कि कहीं जो शवाहिद हैं उनको डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने जब इक़्तिदार के अंदर आए तो वाजिद शमसुल हसन से वो सारा एविडेंस स्विस बैंक अकाउंट्स का मंगा के उसको डिस्ट्रॉय किया था। लिहाजा हम गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, दूध की रखवाली बिल्ले के सुपुर्द नहीं कर सकते और उन्होंने कहा कि शवाहिद को ख़त्म करने का, शवाहिद को मिटाने का जो है वो एक ख़तरा मौजूद है, एक खदशा मौजूद है। इसलिए मुराद अली शाह साहब जो है वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों। उसके रद्द अमल में जो मुशीर इत्तलात हैं सिंध के मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी जानिब से भी बहुत ज़बरदस्त लफ्जी गोलाबारी की जा रही है वफाकी हुकूमत के ऊपर और कहा जा रहा है कि सब ये बेकार बातें हैं, कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं गिरा सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि PTI
سندھ کے ساتھ زیادتی بند کرے. موجودہ وزیر اعظم کو تو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ وہ وزیر اعظم ہے, ان کی اہلیہ ان کو سمجھاتی ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے. ان کا کیا کہنا تھا یہ بھی ملاحظہ کیجئے. جو سیاسی جماعت چھوٹے صوبوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرنا چاہتی, ایک ایسی سیاسی جماعت جس نے وقتاً فوقتاً ایسے اقدامات کیے جس کا نقصان صوبہ سندھ کی عوام کو ہو رہا ہے, وہ صوبہ جو کہ پاکستان کا معاشی ہب, کراچی ہمارا دارالخلافہ ہے, پاکستان کا بنیادی جو ریونیو جنریشن ہے وہ اس صوبے سے آتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً جو پالیسیز اس حکومت نے اختیار کی وہ ایسی پالیسیز تھیں جو کہ شاید اس صوبے کی عوام کو سزا دینے کے لیے تھیں کہ انہوں نے تمام سازشوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو الیکٹ کیا. آپ نے دیکھا کہ ہم کہتے تھے کہ پانی کا مسئلہ صوبہ سندھ کے لیے مصنوعی طور پر کریٹ کیا جا رہا ہے. ان کے اپنے وزیر نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس بات کا اعتراف کیا کہ ماضی میں سندھ کا پانی چوری کیا گیا ہے. ہم بڑے خوش ہوئے, ہم نے اس سٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا. اعتراف جرم کہہ لیں یا انکشاف کہہ لیں یا کیا کہہ لیں, سمجھ سے بالا تر ہے کہ پانی چوری ہونے کا انکشاف بھی ہو رہا ہے کہ ماضی میں سندھ کا پانی چوری کیا گیا, اور وہیں الزامات بھی ہیں کہ سندھ کا پانی چوری کیا جا رہا ہے, سندھ کی گیس چوری کی جا رہی ہے, سندھ کے عوام کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اسی پر مزید ہم جواب لے لیں. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے امجد اقبال آفریدی صاحب موجود ہیں. آفریدی صاحب, کیوں زیادتی کر رہے ہیں آپ؟ سندھ والوں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی. اچھا, جو بات چیت چل رہی ہے کہ سندھ والوں نے کیا بگاڑا ہے, سندھ والوں نے رکھا کیا ہے, تمام بیڑا غرق کر دیا ہے. اسپیشلی سندھ کے جو ایریا سکھر, حیدرآباد, کراچی, تینوں. آپ کراچی کی بات کر رہے تھے مرتضیٰ, آپ سندھ والوں کی بات ہو رہی ہے سر, سندھ کے سیاسی رہنماؤں کی بات نہیں ہو رہی. میں بھی سندھ والوں کی بات کر رہا ہوں. سندھ کا جو حالات ہے نا, اور جس طرف پاکستان تحریک انصاف لے کر جا رہی تھی, ٹھیک ہے, کہ سندھ کے اندر انہوں نے اتنی بدعنوانی, کرپشن کر کے نوچ لیا ہے تمام اداروں کو. اب میرے خیال سے سندھ اس طرح سے نہیں چلے گا. فرسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے, احتساب ہوگا, پوچھ گچھ ہوگی, اور یہ عمل جاری رہے گا, پوچھ گچھ کا عمل. یہ سندھ کے رہنماؤں پہ ہی رہے گا یا خیبر پختونخوا کی طرف بھی گھومے گا؟ دیکھیں پورے پاکستان کے رہنماؤں پر ہو رہا ہے. ہمارے خود پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے یہ سٹارٹ ہوا ہے, یہ سٹارٹ ہوتا ہوا اب آیا ہے سندھ کے اندر. ای سی ایل میں نام نہیں ہے ان کا؟ ای سی ایل میں نام نہیں ہے, مگر یہ دیکھیں کہ سندھ کے اندر جو انہوں نے کرپشن کی ہے 25 سالوں سے, وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے وہ کرپشن. آپ ایک سب سے بڑی کرپشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ پورے پاکستان میں سب سے بڑی کرپشن وہ سندھ کے اندر ہے. اچھا, اور ستیہ ناس کیا ہوا ہے سندھ کا انہوں نے. چاہے وہ سندھ کو تو چلیں آپ چھوڑیں, آپ خیبر پختونخوا کا ایک وزیر کھیل کرپشن پہ برطرف ہوتا ہے اور اس کو پھر جو وہ نیا عہدہ دے دیا جاتا ہے, وزیر اعلیٰ لگا دیا جاتا ہے. جی بالکل, اس پر کمیٹی بنائی گئی, پوچھ گچھ کی گئی, اس کے بعد ثابت نہیں ہوا تو اسے دوبارہ نہیں ہے. سر وہاں استعفے کا مطالبہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں, ہم نے پہلے انہیں ہٹا کر تحقیقات ہوئی, اس کے بعد اس کو دوبارہ وزارت ملی ہے. اب سندھ کے اندر دیکھیں, یہ سندھ کی جو حالات ہیں, میرے خیال سے خان صاحب کی تقریباً تین ماہ پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی یہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر سندھ کے اندر آپ کام نہیں کریں گے ہم ڈائریکٹ انفلوئنس کریں گے سندھ کے اندر. اور جو سندھ کے حالات ہیں, تو انہوں نے 18ویں ترمیم کے خلاف ہو گیا نا یہ. نہیں, کیسے 18ویں ترمیم کے خلاف ہو گیا؟ 18ویں ترمیم کے اندر ہے کہ آپ جب ایک صوبے کے حالات اس حد تک آ جائیں تو انٹرفیئرنس کرے گا وہاں گورنر بھی کرے گا, اور اس میں ہاؤس ٹریڈنگ بھی ہوگی, تمام چیزیں ہوں گی. چلے, کرپشن ہوئی ہے جی. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن جو ہے وہ سندھ والوں نے کی ہے. سر کیا کیا آپ نے؟ سر سندھ کے عوام کو تہہ تیغ کر کے رکھ دیا. دیکھیں, پہلے تو میرے بھائی کو تھوڑا ظاہر نالج لینی چاہیے, انفارمیشن لینی چاہیے, تھوڑا پڑھنا بھی چاہیے کانسٹیٹیوشن کو. اور یہی جو ایشو ان کی گراؤنڈ لیول کے پولیٹیشنز کا ہے, یہی ان کا اپر ہاؤس میں بھی یہی حال ہے اور لوور ہاؤس میں بھی. بات یہ ہے کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں بھائی. کانسٹیٹیوشن میں ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہے ہی نہیں. یہ پروونشل آٹونومی ہوئے ہے یہاں پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد, آپ ڈائریکٹ انفلوئنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپ دوسروں پہ الزامات لگا رہے ہیں. یہ جب کنٹینر پہ تھے تب بھی الزامات لگاتے تھے. جس دن یہ صاحب پرائم کا کام تھا کنٹینر پر کھڑے ہو کر, میں نے بات آپ کی سن لی, آپ بھی سن لیں. جس دن یہ پرائم منسٹر بنے
اس دن بھی انہوں نے کنٹینر والی اسپیچ کی, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, وہ چور ہے وہ چور ہے. بھائی اب تو آپ کو 4-5 مہینے ہو گئے, ہر کوئی مفاہمت کا شہنشاہ نہیں ہوتا نا سر. سنیں علی بھائی, اب تو 5 مہینے ہو گئے, آپ جون میں آئے, یہ دسمبر جنوری سٹارٹ ہو گیا. آپ نے اس ملک کو کیا دیا؟ آپ نے دیا کہ ڈالر جو 120 روپے کا تھا 140 کا ہوا. اس ملک میں سی این جی پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز وہ ہوئی 20 روپے, یہاں پہ قیمتیں بڑھائی گئیں. آپ نے کراچی کو تباہ برباد کیا. کیسے کیا؟ انکروچمنٹ کے نام پہ ہزاروں غریبوں. انکروچمنٹ تو وفاقی حکومت کا فیصلہ ہی نہیں ہے. آپ سن لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے سندھ کا, جو سندھ 70% یہاں پہ پورے پاکستان کو گیس دیتا ہے, انہوں نے 1 ہفتہ وہ بند کی. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا, اسمبلی کے فورم پہ بھی احتجاج کیا, پریس کلب پہ بھی احتجاج کیا, اس کے بعد یہ لوگ مجبور ہوئے, انہوں نے وہ سی این جی جو سندھ کی تھی انہوں نے وہ کھولی گیس. تھوڑا سن لیں. اور ایک اور بات, آج جو مرتضی باب صاحب نے صبح پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ سندھ کے 90 ارب روپے جو ڈیو شیئر میں ان کو دینے تھے پچھلے مہینے, وہ ابھی تک انہوں نے سندھ کو وہ 90 ارب روپے بھی نہیں دیے, سندھ کو یہ پیسے بھی نہیں دے رہے, سندھ کو یہ پانی بھی نہیں دے رہے, سندھ کو یہ گیس بھی نہیں دے رہے. ایک اور بات بتا دوں آپ کو, جب یہ ساری چیزیں انہوں نے بند کی, اس کے بعد انہوں نے سندھ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی, جو کہ پیپلز پارٹی نے روکا, جو کہ کانسٹیٹیوشن نے روکا ان کو کہ جی فارورڈ بلاک. عوام نے نہیں روکا. پیپلز پارٹی مینز عوام, پیپلز پارٹی سیاسی جماعت, پیپلز پارٹی مینز وہ جس کو 75% عوام نے ووٹ دیے, عوام کو ووٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جمہوریت بچانے 75% عوام نے ووٹ دیے پیپلز پارٹی کو. انہوں نے کہا کہ جی ہم فارورڈ بلاک بنائیں گے. آپ دیکھیں فلور کراسنگ کا جو قانون ہے وہ اللیگل ہے. انہوں نے اس میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ایک نشان پہ یا کسی پارٹی کا الیکٹ ہو کے آتا ہے تو وہ اگر اس پارٹی کے اگینسٹ میں ووٹ کرے گا تو اکارڈنگ ٹو فلور کراسنگ وہ نااہل ہو جائے گا. گھر میں تلاش کریں نا سر, ہمیں ضرورت ہی نہیں, ہمارے انٹیکٹ ہیں. پیپلز پارٹی کا جیلا انٹیکٹ ہے, پیپلز پارٹی کا ورکر انٹیکٹ ہے, پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی, یہ اپنی خیر مانگے. اگر پریزیڈنٹ صاحب نے الاؤ کر دیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, ان کو ہمیں صرف 4 ووٹ چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے, ان کو چاہیے 20-25 ووٹ, ہمیں چاہیے 4 ووٹ. ان کو ووٹ کتنے ملے ہیں یہ تو ذرا بتا دیں. اس کے بعد ٹوٹل ووٹ کتنے ہیں؟ 1 منٹ. عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے تو یہ کریں نا, آپ لوگ ہم تو کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ہم نے دیکھیں حملہ عوام کے مسائل معنی نہیں رکھتے. بھائی عوام دیکھ رہا ہے حملہ کون ہوا. بھائی ہم نے تو نہیں کہا نا کہ ہم ڈی اسٹیبلائز کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کو. انہوں نے کہا کہ ہم سندھ میں جا کے گورنر رول لگائیں گے, ہماری طرف سے تو نہیں آیا کبھی. جواب لے لوں ان سے. جی سب سے پہلے انہوں نے جو بات کی, کیسز کی بات کی, یہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی نیا کیس نہیں بنایا ہے. اچھا یہ پرانے کیسز آپ منی لانڈرنگ تو ایک یہ تو ملک کا بیڑا غرق کیا جا رہا تھا. پرویز خٹک کا کیا آپ بتائیں, آپ سنیں, وہ انڈر انکوائری نا, اس کا کیا کریں, آپ سنیں میری بات سنیں. صحیح دیکھیں لغاری صاحب ساری باتوں کے میں آپ کے جواب دیتا ہوں. آپ انہوں نے اس کے بعد پانی کے چوری کی بات کی. پانی چوری آپ دیکھیں سندھ کے پانی چوری کون کر رہے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. پانی جو وہ کھیتوں میں وہ بڑے بڑے سردار ان کے جو وڈیرے ہیں ان کے کھیتوں میں پانی جا رہا ہے. کراچی کے پانی کی میں بات کر رہا ہوں. آپ K3 پروگرام کا وہ ایک پروگرام دیکھیں, پرائیویٹ چینلز کا پروگرام ہے, اس میں دیکھیں کہ وہ سندھ کا جو پانی ہے وہ کھیتوں میں کھول دیا جاتا ہے, اس کا رخ دوسری طرف کیا جاتا ہے. پھر اوپر کراچی کے اپر لیول سے لے کر نیچے وہ جو والمین ہیں وہ ان کے اپنے لوگ لگے ہوئے ہیں, وہ پانی بیچ رہے ہیں, وہ پانی کی لینے بیچ رہے ہیں, انہی کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں. وہ ایک دھندا بنایا ہوا ہے. کیوں نہیں کھٹکھٹاتے سر؟ وہ ایک دھندا بنایا ہوا ہے انہوں نے سارا, وہ بیڑا کھلے عام دھندا ہو رہا ہے. لیکن گیس کی بندگی زندگی یہ بتائیں. جواب لے لوں نا. جسٹس خانی جو تھے انہوں نے اس پر رپورٹیں بنا کے تھک گئے, انہیں پھر بھی نہیں ہوش آیا. انہوں نے گیس کی بات کر رہے ہیں, جب دیکھیں سردی کے ایریا, یہ بھی کام ان کا تھا, یہ ہم پر لگا دیتے. پاکستان پی ٹی آئی نے کوئی 25 سال سے گورنمنٹ نہیں کی, نہ 15 سال سے گورنمنٹ کی ہے, یہ 10 سال سے سندھ کے اندر بیٹھے ہیں. اور ان کو چاہیے تھا کہ سردیاں جب ہو جاتی ہیں, موسم جب آتا ہے تو گیس کی شارٹیج ہوتی ہے. آج پہلی بار نہیں ہو رہی. چلیں اس کا جواب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد اس کا جواب لیں گے لغاری صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। अपोजिशन जमातों की जानिब से भरपूर अंदाज में इस वफाकी हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। खुर्रमशेर जमान हो या मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब हो, समझ में नहीं आ रहा कि बयानात हो रहे हैं और एक जानिब कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बयानात का सिलसिला जारी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सिंध भेज दिया जाता है कि वो आके यहाँ पर मुलाकात करें और आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकातें कराएं। अच्छा, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद इकबाल आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद भाई, सीधी बात यह है कि अभी कुछ अरसे पहले एक अपोजिशन जमातों के रहनुमा जो हैं वो यहीं पर कह के गए कि खुर्रमशेर जमान को बली का बकरा बनाया है आप लोगों ने, वो कुछ नहीं कर सकते। खुर्रमशेर जमान काम कर रहे हैं, खुर्रम के अलावा ये अलीम आदिल शेख साहब हैं, अच्छा, और फिर दो शमीम नकवी साहब काम कर रहे हैं सिंध के अंदर, और लोगों के मसाइल सुनकर इस नौबत तक पहुंचे कि अब बस हो गया। इन्होंने जो हालात किए सिंध के, अभी मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने अभी बात कर रहे थे गैस और पानी की। अच्छा, गैस देखें प्लानिंग क्या होती है। ठीक है। अब मोहम्मद और बादशाह डैम है जो, उसकी तैयारी 2025 में एक बहरान में पाकिस्तान जा रहा था, पानी के बहरान में, उसके लिए एक प्री प्लानिंग, आज खान साहब वजीर आजम है, उन्होंने एक प्री प्लान एक बनाया कि 2025 को अवाम के लिए पानी हम स्टॉक करें, तो उसका काम स्टार्ट हो गया। यही काम सिंध गवर्नमेंट आज जो बैठी हुई है और नून लीग की गवर्नमेंट का ये काम था कि आज से 10 साल पहले 15 साल पहले ये प्रोग्रामिंग करते कि हाँ सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, पाकिस्तान पूरे में गैस शॉर्टेज हो जाती है सर्दियों में। अच्छा, तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाए, एक वो करें कि सिंध के अंदर पूरे हर किसी शहर में कल तक जो तज्जियाकार, जो सहाफ़ी जो है वो कसीदे पढ़ा करते थे इमरान खान साहब की शान में, आज वो मुखालफत में खड़े हो गए। वो कह रहे हैं प्लानिंग का फुकदान है वफाकी हुकूमत के अंदर। इसलिए कि इमरान खान ने 3 महीने में जो 3 महीने का हिसाब दिए अवाम को, हम कह रहे हैं आप, अच्छा, वो अवाम 25 साल का हिसाब दें, भुट्टो दौर से लेकर आज तक का हिसाब दें, और अच्छा, नून लीग अपना हिसाब दें। 3 महीने का हिसाब कारकुनान के सामने, अवाम के सामने 12 घंटे पूछगछ की जाती है हमारे वफाकी वज़रा की। अच्छा, जो इमरान खान साहब जो हिसाब दिया गया वो एक ग्राउंड में, एक 4 दीवारी के अंदर दिया गया। सर, बेहतर ये होता कि वजीर आजम इमरान खान खिताब करते कौम से और फिर अपना एहतसाब का बोलते कि भाई 3 महीने हमने ये काम किया, अब अवाम को सबसे पहले खान साहब ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया था। अच्छा। उसके बाद अपने वज़रा को पेश किया। उसके बाद अब जब ये अमल आगे बढ़ा, करप्शन दीमक की तरह इस पाकिस्तान आगे चल ही नहीं सकता था। जिस तरह से इदारे इन्होंने सुई सदर्न गैस को तबाह किया, इन्होंने उसके बाद पानी वाटर बोर्ड को तबाह किया, इन्होंने यूनिवर्सिटीज को तबाह किया, इन्होंने ये कॉलेजेस को तबाह किया, इन्होंने हर एक इदारे को, इन्होंने हॉस्पिटल्स का निजाम देखे, पुलिस का महकमा इन्होंने तबाही करके रख दी। जवाब मैं जावेद नायाब लगारी साहब से ले लूं, बहुत तवील हो जाएगी। लगारी साहब, आप लोगों ने सारे इदारे तबाह कर दिए, तहस नहस कर दिया आप लोगों ने सूबा सिंध को, आप लोग फिर भी हुकूमत में बैठे हुए। जो जमात बात करती थी, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, जो जमात बात करती थी रोटी कपड़ा मकान की, आज उसी के हुक्मरान लोगों को गोली कफन कब्रिस्तान दे के बैठे हुए। अच्छा जी, आपने क्यों दिया? तो छठा महीना हो गया, पीटीआई कंटेनर से उतर नहीं रही। अच्छा, अब टीवी टॉक शो हो या पार्लियामेंट हो, ये कंटेनर पे बैठे हुए। अब कोई तो जमहूरियत का लबादा तो आप लोगों ने नहीं उतारा। जमहूरियत नहीं है भाई, ये कुछ और है, बाद में बताऊंगा। अच्छा, नहीं, आप ऑनर बताएं ना, हर कोई कहता है सिलेक्शन है, जो बातें इन्होंने की पहले तो ये खुद पे इंप्लीमेंट करें। परवेज खटक अंडर नेब इंक्वायरी, अच्छा, कोई एक्शन नहीं लिया गया, वो आज वफाकी वज़ीर है। एक मिनट सुन लेना भाई, एक मिनट जवाब ले, उसके बाद अलीमा खान जो प्राइम मिनिस्टर की बहन है, अच्छा, आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया जी, आप पे जो जुर्माना लगाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2.5 करोड़ रुपए वो जुर्माना आप जमा कराएं, उन्होंने अभी तक नहीं कराया। ठीक है, अच्छा, लेकिन कोई ईसीएल में नाम नहीं उनका, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं। एक साहब होते हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, जुल्फी बुखारी उनका नाम है, वो अंडर करप्शन चार्जेस से उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है सर, आप लोग कहते हैं इल्जामात हैं, नहीं, अगर इल्जामात आपने भी लगाने तो सर आप अदालत में क्यों नहीं चले आते, आप रेफरेंस भेज दें। जहांगीर तरीन साहब इस मुल्क में नाअहल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया, लेकिन वो कैबिनेट में बैठते हैं, वो पूरे पंजाब को चला रहे हैं, वहां पे कोई बात नहीं हो रही। तो सबूत क्या है इस बात का कि वो पंजाब चला रहे हैं? आप सबूत मुझे फराहम कर दें। हेल्थ और एजुकेशन की जो बदतरीन सूरत हाल केपीके में है, आपको मैं दावत देता हूं, वहां पे आप जाएं और जाके देखें
کئی اضلاع میں ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ریٹ کی حالت یہ ہے. دوسری بات انہوں نے جو وہاں پہ کی ہے KPK میں کہ انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پیسے کاٹ کے اور وہ دیے ہیں مدرسوں کو. مینز جو کہ سرکاری اسکول ہیں, جو کہ جو بچے جو فری میں پڑھتے ہیں سرکاری اسکولوں میں, وہ ختم کر کے انہوں نے مدرسوں کو فنڈنگ کی ہے. یہ تو ان کا حال ہے. سر مدرسے بھی تو دینی درسگاہیں ہیں نا جی, جو سرکاری ہیں ان کے بند کیے ہیں پیسے, ٹھیک ہے. دوسری بات کہ انہوں نے لغاری صاحب سوال سن لیجئے گا یہاں پہ. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا انہوں نے فنڈ کاٹ کے, آپ لوگ بتا دیں کہ انٹیریئر سندھ میں کتنے اسکول ہیں جس میں جانور بندے ہوئے ہیں, آپ اس کو تسلیم کریں گے بات؟ پہلے سنیں, 70% جو گیس سندھ دیتا ہے پورے پاکستان کو. اچھا, کانسٹیٹیوشن کے تحت جہاں سے معدنیات نکلتی ہے پہلا رائٹ ان کا ہے, جہاں سے بالکل آئین میں لکھا ہوا ہے, بالکل صحیح. انہوں نے سندھ کی گیس بند کی پورا ہفتہ, اور ابھی بھی لو پریشر رکھا ہوا ہے, جس میں ہم نے سندھ اسمبلی میں بات کی ہے, ہم نے قومی اسمبلی میں بات کی ہے, ہم نے CCI کی میٹنگ میں بھی کہا ہے کہ جی آپ سندھ کا پہلا حق ہے, آپ تسلیم کریں, کیونکہ سندھ اس ملک کو, سر سنیں نا, ایک منٹ جواب دے لوں, سندھ اس ملک کو سب سے زیادہ 70% دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا ڈیولپمنٹ کی مد میں سندھ کو ان کو 90 ارب روپے دینے تھے, جو آج مرتضی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے سندھ کے وہ پیسے بھی روکے ہیں. ایک اور بات کہ گورنر صاحب کا صرف سیریمونیل رول ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنل, ٹھیک ہے, ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں نہیں جانا ہوتا. لیکن یہ صاحب یہاں پہ صبح اٹھتے ہیں, کبھی وہاں پہ پولیٹیکل پروگرام کر رہے ہیں, کبھی وہاں پہ پولیٹیکل پروگرام کر رہے ہیں. 1300 ارب کا بجٹ ہے سندھ کا, کہاں ہے؟ بالکل ہے. اس کا آپ نے رزلٹ دیکھا, 2018 کے جو الیکشن ہوئے, پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ سیٹیں ملی. اس کا ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کام کیا. پھر بھی سلیکشن کے دعوے, الیکشن کے دعوے نہیں, سلیکشن تو ہوئی نا. آپ بتائیں, آپ کراچی کے شہری ہیں جی, آپ بتائیں کراچی شہر میں سلیکشن نہیں ہوئی. سر میں صحافی کے طور پہ سوال کرنا میرا کام ہے, میں جواب دے رہا ہوں. ابھی جو پچھلے دنوں ضمنی الیکشن ہوئے تھے لوکل باڈیز کے, آپ کو پتا ہے اس کا رزلٹ آپ کو پتا ہے, یہ وہ صاحب جو کہ UC چیئرمنی چھوڑ کے ان کے MP الیکٹ ہوئے تھے, وہ UC بھی ہار گئے اپنی, آپ کو پتا ہے اس شہر میں. اچھا چلے جی, ایک اور بات, وہ جو فکسٹ والے, وہ جو صاحب کیا, عالمگیر خان صاحب, عالمگیر خان صاحب سے پہلے آپ کو پتا ہے کتنے ووٹ ملے تھے عمران خان کو؟ کتنے ملے تھے؟ زیادہ ملے تھے نا. وہ بائی الیکشن میں تو ٹرن اوور کم ہی رہتا ہے, لیکن یہ ٹرن اوور نہیں, ٹرن اوور پہلے بھی نہیں تھا. لیکن کیونکہ انہیں الیکشن کو مینیج کیا گیا, سلیکشن کی گئی زبردستی 2-3 ووٹوں سے. میرے سوال کا جواب آج تک کوئی نہیں دیتا, سلیکشن کس نے کی؟ سلیکشن انہوں نے کی جو کہ آج اس کو چلا رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے. کبھی عمران خان کو, آپ کو بھی پتا ہے, وہ عمران وہ خلائی مخلوق کے اوپر ساری باتیں آ جاتی ہیں. ملک لوٹے, سیاستدان بننے مرائے, سیاستدان تو پھانسی پہ بھی چڑھانا, سیاستدان جیل پہ بھی جاتا ہے. ایک سیاستدان کرے گا جیل میں جائے گا. تو بھائی چلے آپ بتا دیں خلائی مخلوق چلا رہی ہے آپ کی. بھائی علیم خان نے لغاری صاحب جواب لے لو, علیم خان کو استعفا دلاؤ. لغاری صاحب ایک منٹ میں آپ کی طرف آتا ہوں. کے بادشاہ زرداری صاحب نے بھائی پرویز خٹک کو استعفا دلاؤ. اب دیکھیں, میں اس کی بات, اگر تحقیقات کی بات کریں, ایک منٹ, احتساب کا عمل شروع ہو رہا ہے, لیکن آپ کا کوئی وزیر ECL میں شامل نہیں ہے. آپ ان کو تحقیقات میں شامل کریں, اگر وہ پارسا ہوں گے کلیئر ہو کے باہر آ جائیں گے. PTI کے کسی بھی وزراء کے اوپر اگر اس طرح کے الزامات ہوں گے, اس طرح کے پیسوں کے نیب انکوائریز موجود ہیں, اس کو تو میں بھی ECL میں نام ڈالیں گے اگر اس طرح کے ہے نا بھائی, نہیں ہے نا جرم ہوں گے. سر آپ نے مراد علی شاہ صاحب کا نام شک کی بنیاد پر ڈال دیا, نکال دیا ICL میں. زلفی بخاری کا نام تھا, انہوں نے نکال دیا. جو ملک کا پیسہ لے کر گئے سوئس اکاؤنٹ, جواب اکاؤنٹ, وہ کہاں کا پیسہ ہے؟ وہ کراچی کے سندھ کے نوجوانوں کا پیسہ ہے. جواب دینا, آپ پروف تو کریں نا. 37 سوئس اکاؤنٹ سے ان کے بھی دیتا ہے, زرداری صاحب کے اکاؤنٹوں میں جا رہا ہے. کہتے ہیں لنچ کیا, لغاری صاحب جواب دیتے دینا, پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. بلاول بھٹو صاحب کے گھوڑے وہ کھا رہے ہیں, ان کے کیا نام ہے, پستے بادام کھا رہے ہیں. پاکستان اس نوجوان کا پیسہ کھا رہے ہیں. کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ انہوں نے ادھر لگا دیا, لوگوں کو تباہی کر دی, اور ادھر یہ عیاشی کر رہے ہیں باہر کے ملکوں میں. چیز جو ہے وہ اب جا کر بتائیں نا, اب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ کے 2 وزراء نے صرف ریزگنیشن دیا ہے, 3 بندوں پہ انکوائری چل رہی ہے. لغاری صاحب سے جی, انڈر انکوائری آپ کہہ رہے ہیں کہ GIT کے بعد انڈر انکوائری پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, آپ نے ECL میں نام ڈال دیا جس پہ آپ کو سپریم کورٹ نے کہا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے لوگ ہٹ جانا چاہیے, سنیں نا, آپ کے لوگ پرائم منسٹر نیازی صاحب,
علیم خان صاحب سینئر وزیر پنجاب کے، پرویز کھٹک صاحب وفاقی وزیر، زلفی بخاری صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو انڈر انکوائری ہیں. آپ ان کے نام ECL میں ڈالیں، اسے استعفیٰ دیں. آج آپ کو کیوں یاد آ رہا ہے؟ ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہلی بار گورنمنٹ میں آئی ہے، وہ سب کو پکڑی ہے. آپ ان کو ہٹائیں، آپ 10 سال پہلے پکڑتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ آپ پہلے پکڑتے ہیں. سوال سننے میرا سوال یہ ہے کہ 3-4 وزراء آپ کے جو ہے وہ ECL میں نام نہیں ڈالا گیا، تحقیقات بھگت رہے ہیں نیب کی. اگر آپ لوگوں نے واقعی تحقیقات کرانی تھی، احتساب کرانا تھا تو نام ECL میں ڈالتے، تحقیقات کراتے، باہر آ جاتے. بابر اعوان، اعظم خان سواتی صاحب، وہ اچھے نہیں لگتے نا. بالکل ان انکوائری میں وہ بالکل پاکستان تحریک انصاف سائٹ پر آتا ہوں آپ کی انہیں بھی دیکھیں گے. مگر آپ یہ بتائیں یہ اس طرح کے جو چارجز سندھ کے اوپر ہیں انہیں بھی دیکھیں گے، احتساب کا عمل اپنے گھر سے کیوں نہیں سر؟ بالکل خان صاحب نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کے بعد دوسروں کو پکڑا. کہاں پیش کیا؟ خان صاحب نے سب سے پہلے اپنے آپ نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں علیم خان نے اگر چوری کی ہے، اگر انڈر انکوائری ہے، اعظم خان سواتی نے چوری کی ہے، اگر کسی اور لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے چوری کی تو اسے کیوں نہیں پکڑا؟ آپ کی گورنمنٹ تھی، پکڑے یار، ہم پکڑیں گے. 5 سال پہلے گورنمنٹ تھی، وزیر تھوڑی دے. 10 سال پہلے تھی سر، 10 سال پہلے. سوری وزیر تھوڑی دے وہ صدر اب تو آپ نیا پاکستان. دیکھیں امجد بھائی آپ سمجھے، لغاری صاحب سے جواب لے لوں. نیا پاکستان ہے. ایک منٹ میرا سوال سن لیں آپ. کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا احتساب ہوگا، سب کا احتساب ہوگا، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے. اگر آپ لوگوں نے کرپشن نہیں کی تو تحقیقات کے لیے پیش کر دیں، احتساب کے لیے پیش کر دیں، کلیئر ہو کے باہر آ جائیں. 35 سال سے ہماری تو تحقیقات ہو رہی ہے نا. دیکھیں یہ وہاں نہ جائیں. میں تو کہتا ہوں کراچی کی عوام، سندھ کی عوام کا جو حال ہے خدا را ان پہ غور کرو. سندھ کے عوام کا بہت برا حال ہے، آپ لوگ غور کیوں نہیں کر رہے؟ تو کراچی کا حال ہے، آپ لوگ غور کیوں نہیں کر رہے؟ ایک منٹ جواب لے لوں. آپ لوگ غور کیوں نہیں کر رہے؟ سندھ کے عوام جو ہے وہ بالکل قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. جی دیکھیں پیپلز پارٹی کے وزیروں یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام انڈر انکوائری ہے تو آپ نے ECL میں ڈالے. ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، آپ ٹیکنیکل جواب دیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے جو وزیر ہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، پرویز کھٹک، علیم خان، زلفی بخاری، آپ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دوہرا معیار آپ نے قائم کیا ہوا ہے. اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ وعدہ کر لے کہ ٹھیک ہے ہم ان کے نام بھی ECL میں ڈالتے ہیں، آپ احتساب کے لیے خود کو پیش کریں تو شور کیوں مچا رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ زرداری صاحب پچھلے 6 مہینے سے کورٹ میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جا رہے ہیں نا. جی ہم نے تو پیش کیا ہوا ہے نا خود کو. ہمارا تو احتساب پرویز مشرف نے کیا، ہمارا احتساب ضیاء الحق نے کیا، ہمارا جام صادق نے کیا، ہمارا تو احتساب سب کرتے رہے. لیکن آپ کا بھی احتساب ہوگا. آپ اپنی بات پہ ہمارا احتساب ہوگا. اگر ہم چوری کریں گے ہمارا احتساب بھی ہوگا. نہیں ہو رہا نا. شروع ابھی تک کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. ویسے سب کا ہوگا احتساب. دیکھیں یہ لیکن پہلے اپوزیشن کا ہوگا. کرپشن سے پہلے اپوزیشن کا ہوگا، پھر ہمارا ہوگا. میں تیسری بار دہرا رہا ہوں کہ سب سے پہلے خان صاحب نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود کو پیش کیا. کہاں پہ؟ پہلے ان کا احتساب ہوا، اس کے بعد ان کی بہن جو ہے چارجز ہیں، بعد سب کا احتساب، اس کی بہن پہ چارجز ہیں، ان کی بہن پہ، ان کی ہمشیرہ پر چارجز ہیں، سب مانتے ہیں. اور جرمانہ لگا سپریم کورٹ کے اندر پیش دیکھیں ہم بیس کراچی کی، ہم سندھ کی بیس کریں، میرے خیال سے سندھ کے عوام کی بیس کریں. دیکھیں نہیں آپ کسی اور طرف لے گئے گفتگو کو. سندھ کے عوام کے ساتھ جو 10 سال سے جو حال ہو رہا ہے، تو آپ زلفی بخاری کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ وہ تو پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر زلفی بخاری ہے پاکستان کے، ہمارے PTI کے لیڈر ہیں، وزیر ہیں، صرف دوست ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب. کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ بتائیں کبھی دیکھا ہے؟ وہ پرفارم کر رہے ہیں، وہ انیل مسرت کو دیکھا ہے انہوں نے جو چلا رہے ہیں. اس پہ پھر پروگرام رکھیں گے. ابھی میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا امجد اقبال آفریدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا جاوید نایاب لغاری صاحب، آپ دونوں کا مہمانان کا بہت بہت شکریہ. احتساب کا عمل جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع نہیں کیا گیا، اپوزیشن سے شروع کیا گیا ہے. اپوزیشن کی جانب سے شور بھی مچایا جا رہا ہے. دوسری جانب جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے بار بار ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ سندھ کے عوام کا پیسہ سندھ پر نہیں لگایا گیا. اس کی وجہ کیا ہے اور کیا اس میں آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں واضح ہونے جا رہی ہیں؟ سیاسی رہنماؤں کی گفتگو، سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں کتنی کارگر ثابت ہوں گی؟ یہ چیزیں آنے والے وقتوں میں واضح ہو جائیں گی. اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.